فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کتاب سماعت فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، مدرسۃ القائم کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 31 اور پریشانی کا نمبر ہے 34۔ کسی کام کو شروع کرتے وقت ناکامی کا خوف ہوتا ہے اور اس کا پہلا حل ہے، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے مکمل تعظیم اور اکرام سے اگر خدا کا نام المبدیو پڑھے تو وہ کام اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور دوسرا حل، عبداللہ ابن یحییٰ بیٹھے ہوئے گر پڑے، ان کے سر پر چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ امام علی علیہ السلام نے پانی منگوا کر ان کا زخم دھویا اور لعاب دہن کو لگا کر ان کا زخم صحیح کر دیا کہ نشان تک باقی نہ رہا، اور فرمایا کہ عبداللہ، اس خدا کا شکر ادا کرو جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو اس طرح تکلیف سے دنیا ہی میں مٹا دیتا ہے تاکہ ان کی خالص عبادت رہے۔ عبداللہ نے کہا، مولا میری غلطی مجھے بتائیے تاکہ میں اسے دوبارہ نہ کروں۔ تو مولا نے فرمایا، تم نے یہ غلطی کی کہ جب تم کرسی پر بیٹھنے لگے تو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، اس لیے یہ تکلیف تمہیں اب سہنا پڑی۔ عبداللہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو اس کام کو انجام اچھا نہ ہوگا۔ لہٰذا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ پریشانی نمبر ہے 35، والدین کے گناہوں کی پریشانی ہے، اور پہلا حل ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب کوئی قبرستان میں جائے تو اگر یہ دعا پڑھے تو خدا اس کو اور اس کے والدین کو 50 سال کے نیک اعمال کا ثواب عطا کرے گا اور اس کے والدین کے 50 سال کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ وحشرنا فی زمرہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اگرچہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ پریشانی نمبر ہے 36، لوگ مجھ سے بات کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کا حل ہے، پہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ ہجر کو لکھ کر اپنی تجوری یا جیب میں رکھے گا تو جب بھی وہ باہر جائے گا تو لوگوں کی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، اس میں مبارک یا رحیموں کو 40 روز تک 5500 مرتبہ پڑھنے والے سے تمام مخلوق کو اس سے انس ہو جائے گا اور اس ذکر سے لوگوں کے دل جیت لیے جاتے ہیں۔ پریشانی نمبر ہے 37 اور صفحہ نمبر ہے 34۔ ہر وقت چوری ڈاکے کا خوف رہتا ہے، اس کا حل ہے، پہلا،
جو شخص سورہ توبہ کو لکھ کر اسے امامے یا ٹوپی میں رکھے گا وہ چوروں سے محفوظ رہے گا۔ راہزن اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مائدہ کو لکھ کر گھر یا صندوق میں رکھے گا اس کی کوئی چیز چوری نہ ہوگی۔ اور اس کا تیسرا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ فتح کو لکھ کر اپنے سرہانے رکھے وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کا چوتھا حل ہے، چور ڈاکو سے بچنے کے لیے بستر پر جاتے وقت یہ پڑھے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من ذل و کبریاہ تکبیرا۔ پانچواں حل، جو سورہ والعصر کو لکھ کر تجوری میں رکھ دے تو اس کا سب خزانہ محفوظ رہے گا۔ صفحہ نمبر ہے 35 اور پریشانی نمبر ہے 38۔ لگتا ہے مجھ میں منافقت کی بیماری ہے۔ اور اس کا پہلا حل ہے، امام صادق علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجتے وقت اپنی آواز کو بلند کرو کیونکہ ایسا کرنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انفال اور سورہ برات کی تلاوت کرے گا تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ ان صورتوں کا قاری منافق نہیں تھا۔ اور تیسرا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا اللہ قیامت والے دن اسے نفاق سے دور رکھے گا۔ پریشانی نمبر ہے 39، اولاد والدین سے محبت نہیں کرتی۔ اور اس کا حل ہے، پہلا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں خدا نے والدین کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے احساسات اجاگر ہوں گے اور وہ والدین سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو والدین کو ذہن میں رکھ کر سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پریشانی نمبر ہے 40، لگتا ہے کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ اور اس کا پہلا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو جنات اور ان کے جادو مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، مرحوم سید علی خان شیرازی کتاب کلم الطیب میں فرماتے ہیں کہ جادو کے توڑ کے لیے اول و آخر میں درود پڑھ کر 120 بار اس ذکر کو پڑھے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یا مبتل السحر ابتل انی سحر و یا مزیل العسر ازل انی اسرہ یا فتاح افت انی اغدہ یا فاعل افعل بما یصلحنی منہ۔ پریشانی نمبر ہے 41، لگتا ہے کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ اور اس کا پہلا حل ہے، سورہ انبیاء سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ جن کو تلاوت کرے گا وہ جنوں سے محفوظ رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور کہے گا کہ پروردگار مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، جو سورہ جاشیہ کو لکھ کر اپنے سرہانے رکھ لے گا تو یہی عمل جنات کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا تیسرا حل کہ اس آیت کی تلاوت کرے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل افا ان ماتا
औ क़ुतिला अनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़ीबी फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ व यसज़िल्लाहु शाकिरीन। इस दुआ को 7 बार पढ़कर किसी जिन ज़दा शख्स को पिला दें तो जिन फिर उसको कोई अजियत ना देगा और वहाँ से फ़रार हो जाएगा। चौथा हल है, बाज़ उलमा नक़ल करते हैं कि अगर 15 बार इस ज़िक्र को पढ़ लें तो फिर कोई जिन उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वो ज़िक्र ये है, या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन। परेशानी नंबर है 42 और सफ़ा नंबर 37। जितनी दफ़ा तौबा करता हूँ टूट जाती है। पहला हल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह तलाक़ की तिलावत करेगा खुदा उसकी तौबा कबूल करेगा जिसमें गुनाह की तरफ दोबारा लौटना ना होगा। दूसरा हल है, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं जो शख्स सूरह तहरीम की तिलावत करेगा खुदा इसे तौबतुन नुसूह की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। और उसका दूसरा हल है, मुहद्दिस नूरी शेख ज़ैनुद्दीन से नक़ल करते हैं कि आपने एक दफ़ा ख्वाब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और पूछा, मौला मुझे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिसके ज़रिए मुझे हमेशा कब्र में और क़यामत की फ़िक्र रहे और वहाँ के लिए तोशा जमा कर सकूँ। तो मौला मुझे क्या करना चाहिए कि तौबा की तौफ़ीक़ हासिल हो जाए और अमल सालेह अंजाम दे सकूँ। मौला मैं बहुत परेशान हाल हूँ, क्या करूँ कि तौफ़ीक़ और सआदत मुझसे सल्ब हो गई है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये सब तौफ़ीक़ और सआदत हासिल करना चाहते हो तो अपने ऊपर लाज़मी करार दो कि हमेशा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद कहा करो। परेशानी नंबर है 43। जरासीम और वबाई अमराज लगने का ख़दशा रहता है और इसका हल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह फुरक़ान को लिखकर अपने साथ रखो तो कभी भी मूज़ी कीड़े तुम्हारे करीब तक ना आएंगे। सफ़ा नंबर है 39 और परेशानी नंबर है 44। शौक़ रखने के बावजूद बड़ी बड़ी अहम दुआएं नहीं पढ़ पाता और इसका हल है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक शख्स को देखा जो किसी किताब से कोई तवील दुआ पढ़ रहा था। मौला ने उससे इरशाद फरमाया, ऐ शख्स जो खुदा तवील दुआ को सुनता है वो कलील दुआ को भी जवाब देता है। उसने अर्ज़ किया, मौला फिर फरमाइए कि मैं किस तरह दुआ करूं? तो आपने फरमाया, यूं कहो, हम्द है अल्लाह के लिए हर एक नेमत पर खुदा से हर बेहतरी का सवाल करता हूँ और हर एक शर से खुदा की पनाह लेता हूँ और हर गुनाह पर माफ़ी मांगता हूँ। परेशानी नंबर है 45। जिसके घर में जाओ गीबत सुनना या करना पड़ती है। उसका हल है, औलिया में से एक शख्स ने एक दिन हज़रत इलियास और हज़रत ख़िज़र से शिकायत की कि लोग बहुत ज़्यादा गीबतें करते हैं और गीबत गुनाहाने कबीरा में से है और मैं उन्हें बहुत नसीहत करता हूँ और गीबत से मना करता हूँ मगर वो कोई तवज्जो नहीं करते और इस बुरे अमल को तर्क नहीं करते, मैं क्या करूँ? हज़रत इलियास ने फरमाया, इसका इलाज ये है कि जब इस तरह की महफ़िल में जाओ और देखो कि लोग गीबतें कर रहे हैं तो कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो खुदा एक फ़रिश्ता उसी महफ़िल पर मुअक्किल का करार देगा कि जब भी कोई गीबत करेगा तो वो फ़रिश्ता उसे उस अमल से रोक देगा और इसे गीबत ना करने देगा। उसके बाद हज़रत ख़िज़र ने फरमाया, जो कोई शख्स किसी महफ़िल से निकलते वक्त कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, तो खुदा एक फ़रिश्ते को भेजता है कि वो अहले महफ़िल को उसकी गीबत से रोक दे। परेशानी नंबर है 46। तौबा के बावजूद पिछली ज़िंदगी में की गई गीबतों का सोचकर खौफ आता है और इसका हल है, सूरह हुजरात का पढ़ना पिछली ज़िंदगी की तमाम गीबतों का कफ़ारा बन जाता है। परेशानी नंबर है 47। पिछली ज़िंदगी में बहुत झूठी कस्में खाई हैं। उसका हल है, नमाज इशा के लिए तजदीद वज़ू करना झूठी कस्मों के बुरे आसार को ख़त्म कर देता है। सफ़ा नंबर है 41 और परेशानी नंबर है 48। फ़िशार क़ब्र
اور قبر کا عذاب سوچ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ پہلا حل، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر جمعہ اس میں مبارک الباریو 100 بار پڑھے تو خدا اس کو قبر میں تنہا نہ کرے گا اور اس کے لیے ایک مونس قرار دے گا۔ اور دوسرا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے پر عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تیسرا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کے مطابق قبر میں منکر و نکیر سوالات کا آسانی سے جواب دینے کے لیے 75 بار سورہ الحاقہ پڑھی جائے۔ چوتھا حل ہے، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے امان میں رہے گا اور اللہ اسے منکر نکیر کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا چھٹا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول حدیث کے مطابق ہر شب جمعہ سورہ قیامت کا 3 بار پڑھنا قیامت کے حساب کو آسان کرتا ہے، دنیا میں تمام بلاؤں سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 42 اور پریشانی نمبر ہے 49۔ گناہوں میں جلد مبتلا ہو جاتا ہوں، اور حل ہے اس کا پہلا، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے گا، خواہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ دوسرا حل، بڑے بڑے عرفا مثلاً سید آیت اللہ سید علی شوستری، ملا حسین قلی حمدانی، آیت اللہ سید احمد کربلائی، سید علی قاضی، آیت اللہ کشمیری، ذکر یونیسیہ جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، گناہوں سے حفاظت اور اپنے نفس کی پاکیزگی اور بلندی کے لیے پڑھنے کی انتہائی تاکید کرتے تھے۔ وہ ذکر یہ ہے، بہتر ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سجدے میں تلاوت کی جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر بمنزلہ توبہ حقیقی شمار ہوتا ہے۔ عرفا اس ذکر کو سجدے کی حالت میں 45 بار خصوصاً مغرب اور عشاء کے درمیان یا اذان صبح سے پہلے یا اذان فجر سے سورج نکلنے کے درمیان پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا نورانیت قلب اور حجابات دل کو برطرف کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ بعض علماء تو سجدے کی حالت میں 3000 بار اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس ذکر کو پڑھنے سے نفس اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ پھر انسان گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تیسرا حل ہے، مرحوم کلینی کی امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 7 بار اس دعا کو پڑھنے سے 70 بلائیں دور ہوتی ہیں اور اس کا نام اشقیہ کے رجسٹر سے کاٹ کر سعادت مند لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اس دنیا میں پھر گناہوں کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا حل ہے، کسی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہونے کے لیے صبح کے وقت ان 4 مبارک ناموں کا ورد انتہائی مجرب ہے، القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ پانچواں حل، غفلت، ہوا و ہوس اور وسوسہ نفس، خیالات فاسد، حرص دنیا، افراط شہوت اور گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے مردہ دل اس اسم مبارک البائسو پڑھنے کی وجہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور گناہوں اور اخلاق فاسدہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ پریشانی نمبر ہے 50۔ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں یقین کی سخت کمی ہے۔ پہلا حل، نماز شب کے بعد یا وقت سحر 111 بار یا سمدو پڑھنے والا اہل یقین کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا حل، اہل یقین ہونے کے لیے روزانہ 1000 بار یا اللہ یا ہو یا اللہ یا ہو انتہائی مجرب ہے۔ تیسرا حل، یقین اور توحید کے اعلیٰ درجات کی معرفت کے لیے 100 بار روزانہ اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔
چوتھا حل، اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ روزانہ 1000 بار اللہ ذکر کرے تو خدا اسے اہل یقین افراد میں سے قرار دے دے گا۔ چھٹا حل، خلوص سے دل سے نماز فجر کے بعد 100 بار عالم الغیب و شہادت پڑھے تو خدا کے نزدیک اہل یقین میں شمار ہوگا۔ ساتواں حل، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یقین اور عافیت عطا فرمائے گا۔ پریشانی نمبر 51، بعض کھانے کھا کر بیمار ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ بعض کھانے کھا کر بیمار ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حل ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے موجودہ کھانے میں پر سورہ والتین کو پڑھا اللہ اس کھانے میں موجود نقصان کو دور کر دے گا، خواہ اس میں زہر قاتل ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے شفا بخش غذا میں تبدیل کر دے گا۔ دوسرا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کھانے پر سورہ قریش کی تلاوت کی جائے تو یہ نقصان پہنچانے سے نجات دے گا۔ تیسرا حل، اس میں مبارک الشافی کو پڑھنا ظاہر و باطن کے ہر مرض کو دور کر دیتا ہے، اور اگر اسے کھانے پر پڑھا جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صفحہ نمبر 45۔ پریشانی نمبر 52، اتنی عمر گزر گئی مگر نیک اعمال زیادہ نہ کر سکا۔ پہلا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے گا اللہ اسے بے حد و حساب ثواب عطا کرے گا، اور گویا اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جبکہ وہ غمگین تھے اور اس نے ان کا غم دور کیا ہو۔ دوسرا حل، اصول کافی میں شیخ کلینی سے روایت ہے کہ جو اس صلوات کو روز جمعہ نماز عصر کے بعد پڑھے گا خدا اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کرے گا، اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دے گا، اس کی 1,00,000 حاجات پوری ہوں گی اور 1,00,000 درجات بلند کیے جائیں گے، اور جو شخص 7 بار اس صلوات کو پڑھے گا تو اس کے لیے تمام انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اوصیاء المرضین بأفضل صلواتک وبارک علیہم بأفضل برکاتک والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا حل، صفحہ نمبر 46۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے زانوؤں کو حرکت دینے سے پہلے جو بھی شخص اس تحلیل کو 10 بار پڑھے گا تو حق تعالیٰ اس کے 4 کروڑ گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھ دے گا۔ اس کو پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے 12 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں تو اسے 100 بار پڑھتا ہوں لیکن تمہارے لیے اس کا 10 بار پڑھنا ہی کافی ہے، اور وہ تحلیل یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ چوتھا حل، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں 1000 بار ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ پانچواں حل، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہر وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے خدا 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے 40 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ چھٹا حل، امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق ہر نماز عصر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں روز قیامت تمام مخلوقات کے اعمال کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ساتواں حل، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد پر نماز ظہر اور عصر کے درمیان درود پڑھنا 1000 حج کے برابر ہے۔ آٹھواں حل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی بازار جا کر اس ذکر کو پڑھے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا، اور وہ ذکر یہ ہے: اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نواں حل،
امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر اس دعا کو پڑھے تو خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے عرصے تک کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے: اے معبود، تو ہی پروردگار ہے ان گزری ہوئی روحوں کا، ان بوسیدہ جسموں کا، ان گلی ہوئی ہڈیوں کا جو دنیا سے باہر نکل چکی ہیں، لیکن یہ چیزیں تجھ پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو اپنی طرف سے آسائش دے اور میرا سلام پہنچا۔ 10واں حل ہے: امام علی رضا علیہ السلام کی روایت کے مطابق جس کی آخری عمر آ گئی ہو اور وہ اعمال خیر نہ کر سکا ہو تو اگر وہ اس میں مبارک المخورو کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو خدا اس کی عمر دراز کر دے گا اور اس کے اعمال کو قبول کر لے گا اور اس کا اللہ پر یقین زیادہ ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 48 اور پریشانی نمبر ہے 53۔ جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں اتنا اس کا شکر ادا نہیں کر پاتا، اور اس کا حل ہے: امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر کوئی صبح کے وقت 4 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے تو اس دن کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور اگر عصر کے وقت اس ذکر کو پڑھے تو رات کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور وہ ذکر یہ ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ پریشانی نمبر ہے 54۔ قیامت میں حساب و کتاب کا سوچ کر بہت ڈر لگتا ہے، اور اس کا پہلا حل ہے: رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ الحاقہ کی تلاوت کرے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ دوسرا حل ہے: رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ معارج کی کثرت سے تلاوت کرو، کیونکہ قیامت کے دن خدا اس سورے کے زیادہ پڑھنے والے کی گناہوں کے متعلق سوال نہ کرے گا، اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ سکونت عطا کرے گا۔ صفحہ نمبر ہے 49 اور اس کا تیسرا حل ہے: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ نبا کی تلاوت کرے گا، اسے یاد کرے گا تو قیامت والے دن اس کا صرف سورہ لکھنے کے وقت کے برابر حساب ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چوتھا حل ہے: خاتم المرسلین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ والنازعات کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا توقف اور حساب کتاب ایک نماز پڑھنے کے وقت کے برابر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پانچواں حل ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن نامہ اعمال کھلتے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوگا اور امن بخشنے والے نبی اکرم کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ چھٹا حل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے دنیا میں عطا کی گئی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ پریشانی نمبر ہے 55۔ جہنم کی آگ کا سوچ کر بہت خوف آتا ہے، اور حل ہے اس کا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جو ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے گا تو وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا اور اپنی آنکھوں سے کبھی بھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گا۔ صفحہ نمبر ہے 50 اور پریشانی نمبر ہے 56۔ کوشش کے باوجود قرآن کے سورے زبانی یاد نہیں ہوتے۔ پہلا حل: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو باقاعدگی سے سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا اور آخر میں حفظ قرآن کی دعا مانگے گا تو وہ مرنے سے پہلے خدا اس کے دل کو وسعت دے گا اور وہ قرآن حفظ کر لے گا۔ دوسرا حل ہے: قوت حافظہ بڑھانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو 41 بار انجیر پر پڑھ کر اس کے چند دانے روزانہ کھانے سے حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ۔ تیسرا حل: آیت الکرسی کا روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا قوت حافظہ بڑھانے اور قرآنی سوروں کو یاد کرنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ چوتھا حل: قرآنی سورہ یاد کرنے کے لیے اور اپنے حافظے کو قوی کرنے کے لیے اگر شیشے کے برتن پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 لکھوا کر اس میں ناشتہ کیا جائے تو حافظے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ برتن استعمال کرتے وقت اور دھوتے وقت باوضو ہونے کا اہتمام کیا جائے۔ پانچواں حل: سورہ انعام کی آیت نمبر 61 کو اگر مرغی کے انڈے پر لکھ کر اسے کھایا جائے تو
قوت حافظہ کے لیے بہت مؤثر ہے۔ پریشانی نمبر 57، ہر وقت دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کا پہلا حل یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص سورہ جمعہ کو رات، دن یا عصر کے وقت تلاوت کرے گا تو وہ شیطانی وسوسے سے امان میں ہوگا۔ اور دوسرا حل ہے، اور صفحہ نمبر 52، آیت اللہ عظمیٰ آقائے بہجت شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے حلقہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بہت تاکید فرماتے ہیں۔ تیسرا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات اپنے گھر سورہ والناس کی تلاوت کرے گا وہ وسوسوں اور جنوں سے محفوظ رہے گا۔ چوتھا حل، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے روزانہ 1020 بار اس میں مبارکہ البائسو کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ پانچواں حل، نماز فجر پڑھنے سے پہلے 100 بار اس میں مبارکہ التواب کا پڑھنا شیطانی خیالات کو دور کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ چھٹا حل، سورہ جمعہ کو پابندی سے روزانہ پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ پریشانی نمبر ہے 58، چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہوں اور چیزیں بہت جلد کھو جاتی ہیں، اور اس کا پہلا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ ایک چیز بھول گیا تھا، اب اسے یاد آیا کہ فلاں چیز کو فلاں جگہ پر بھول آیا ہوں، تو وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے تو اس چیز کے ملنے تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ دوسرا حل، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گمشدہ شخص کا نام لے کر سورہ والضحیٰ کو لکھا جائے تو وہ اپنے دوستوں میں صحیح و سالم لوٹ آئے گا۔ تیسرا حل، گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے نعت علی کا 110 بار ورد کرنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ چوتھا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ مطابق کسی گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے سورہ والتین کا 7 بار پڑھنا بہت مجرب ہے۔ پانچواں حل، سورہ حج کی آیت نمبر 70 کا 201 بار پڑھنا گمشدہ چیزوں کے مل جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور چھٹا حل ہے، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی کوئی چیز گم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کے چاروں کونوں میں 7 بار اس میں مبارک یا معیدو پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے گا، اور جو چیز غائب ہو چکی ہوگی وہ واپس مل